جس رشتے کو اللہ تبارک و تعالی نے مودت، عقیدت، محبت اور پیار کا، بلکہ عشق اور دیوانگی کا رشتہ کہا ہے، آج کے دور میں یہ رشتہ حقیقتاً اور مزاحاً ایک عیب بن چکا ہے۔ حتیٰ کہ تقریبات کے موقع پر مزاحاً ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ نکاح کی تقریب کے وقت دلہے کا چچا، دلہے کے کزن اس کو مزاح کرتے ہیں، بھی ابھی وقت ہے، بھاگ جا۔ بلکہ بعض تقریبات میں تو بڑے سمجھدار لوگ مبارک دینے میں بے شک دعا نہ آتی ہو، دلہے کو اپنی دیسی زبان میں مبارک دیتے ہوئے کہیں گے، اچھا جی، اللہ دا حکم اور اللہ تہاڈیاں اگلیاں منزلاں آسان کرے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ صرف مزاح کی حد تک نہیں ہے، آخر اس میں کچھ حقیقت ہے۔ کیا سبب ہے کہ اس رشتے کو، جس کو میرے رب نے اس انسان کے لیے سب سے پہلا رشتہ قرار دیا ہے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پہلا تعلق جو قائم ہوا آدم علیہ السلام کا، وہ اپنی بیوی سے ہوا ہے۔ اس اتنے پیارے رشتے کو طعن و تشنیع کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس کی معرفت، اس رشتے کے بعد جو وجود قائم میں ہوئے، مرد اور عورت، خامد اور بیوی بنے، ان کے حقوق کو ہمارا معاشرہ نہیں پہچانتا۔ بڑے سیدھے سے حقوق بھی ہمارے معاشرے کے لیے وہ عیب بن گئے۔ شریعت کے بڑے پسندیدہ حقوق وہ معاشرے کے لیے تان کا سامان بن کر رہ گئے۔ مسئلہ کیا ہے؟ دین سے دوری، کبھی غیرت کے نام پہ، کبھی حیا کے نام پہ۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں اس رشتے کو مزین کرنے کے لیے، جب رشتہ ازدواج میں انسان منسلک ہو جاتا ہے تو اس کو مزین کیسے کریں گے، خوبصورت کیسے بنائیں گے، قابل رشک یہ رشتہ کیسے بن سکتا ہے؟ اور وہ مثال ہے کہ تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے ماری جاتی ہے۔ دونوں کے کچھ حقوق ہیں۔ آج کے مختصر وقت میں ہم خامد کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کس انداز میں خامد اپنے گھر کو بہتر بنانے میں اپنا کردار پیش کر سکتا ہے، اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات ذکر کی، عباد الرحمن۔ ان عباد الرحمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک صفت یہ ذکر کی کہ جس جگہ یہ بڑے عاجزی والے، متانت اور سنجیدگی والے، تہجد گزار، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم کی پناہ مانگنے والے، اس جگہ ان اللہ کے بندوں کا وصف یہ ہے، یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا، وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں نیک صالح ہی نہیں، قرۃ اعین،
جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، ایسی بیوی مجھے چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں عورتوں کو تو اگلے خطبہ میں پوچھیں گے نا کہ کیا شریعت کے تقاضے ہیں۔ ابھی مرد جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں یا جتنے سماعت کر رہے ہیں، کیا کوئی ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تہجد کے وقت اٹھ کے اپنے کموارے پن کے اندر اللہ سے یہ چیز مانگی ہو کہ یا اللہ مجھے یہ نیک صالح آنکھوں کی ٹھنڈک بیوی چاہیے؟ اور اگر کوئی انسان ایسا عمل کر لے تو ساری زندگی کے لیے تان و تشنی کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ بیوی کو بھی لوگ سناتے ہیں، رشتہ دار ہے، تجھے تہجد میں مانگتا رہا ہے۔ میرے بڑے قریبی جاننے والے ساتھی ہیں، تہجد کے وقت میں اللہ سے دعا مانگی، جب رشتے کی بات ہوئی وہ کہتے ہیں ابھی تک میری بیوی کو یہ طحنہ سہنا پڑتا ہے بہنوں سے، مرد کی ماں سے، ہاں تیرے نخرے تو سنبھالنے ہیں، اس نے تجھے تہجد میں مانگا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کن کی صفات ذکر کر رہے ہیں؟ عباد الرحمن کی، اللہ کے جو بندے ہیں۔ اگر شادی نہیں ہوئی تو بھی اللہ سے مانگے، اگر شادی ہو گئی ہے تو بھی رب سے مانگے کہ یا اللہ جو مل گئی اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اسے دل کا سکون بنا دے، اللہ اسے پیار محبت کا گہوارہ بنا دے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اس کو بنا دے، میں گھر میں آؤں اس کے چہرے پہ نظر پڑے، میری زندگی کے سارے غم بھول جائیں۔ پھر کوئی مذاق کرے گا؟ کوئی یہ کہے گا بھاگ جا، اللہ تیری اگلی منزلیں آسان کرے، کسی کی زبان پہ یہ لفظ آئیں گے؟ جب اللہ سے نصرت اور مدد اور تائید اس رشتے میں مانگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ رشتہ ہے، اس کی حساسیت یہ ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، وہ گناہ کے کام کرواتے 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 کسی سے زنا، کسی سے قتل، کسی سے لڑائی اختلاف، حتیٰ کہ سب کو کہتا ہے اچھا محنت کی، ایک چیلا کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے گرو جی میں نے خامد اور بیوی کے درمیان جدائی آج کروائی ہے، میں نے مرد کی زبان سے لفظ طلاق ادا کروایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اٹھ کے اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتا ہے، ہاں واقعی صحیح کام تو نے کیا ہے۔ اس لیے اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے جب اس پہ دشمن زیادہ ہیں، دشمن کی نظر کڑی ہے، تو ہر وقت اللہ سے دعا مانگنی ہے اس رشتے کی بہتری کے لیے، اس رشتے میں محبت پیدا کرنے کے لیے، عقیدت پیدا کرنے کے لیے اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لے ان کلمات کو۔ اگر یہ کلمات نہیں یاد تو اپنے انداز میں اپنے رب سے مانگ لیں کہ یا اللہ میری اہلیہ کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے، دعائیں مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ دوسرا، انسان کو، مرد کو بیوی کے معاملے میں احساس مند ہونا چاہیے۔ میرے تجربے کے مطابق عورت مرد سے صرف ایک احساس، پیار، عقیدت، اس کو ہم کوئی بھی نام دیں، صرف یہی مانگتی ہے۔ جب عورت کو احساس اور توجہ نہیں ملتی تو عورت بد اخلاق بھی ہو جاتی ہے، بد زبان بھی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ بد کردار بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے عورت کے بارے میں احساس مند ہو جائیں، اور اس احساس کے پھر آگے کئی ایک تقاضے ہیں۔ نمبر 1، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو ٹائم دیا کریں۔ اچھا یہ ساری محنت ہم کس لیے کرتے ہیں؟ صبح اٹھے کام پہ گئے، شام کام، دوپہر کام، رات کام، اور پھر اب موبائل آ گیا، رہتے سہتے ٹائم وہ بھی اس پہ۔ یہ ساری محنت انسان مرد کس لیے کر رہا ہے؟ میرے بچوں کا مستقبل بن جائے، اور بچوں کا مستقبل اللہ کی مدد سے سب سے زیادہ کردار کس کا ہے بنانے میں؟ ماں کا کردار ہے۔ تو جب ہم نے ماں سے ہی توجہ ہٹا لی، اپنی بیوی سے بے رخی شروع کر دی،
تو کبھی تمہارے بچوں کا مستقبل نہیں بن سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنا احساس کیا کرتے تھے۔ وہ واقعہ ہمارے ذہن میں ہے، عید کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کی طرف جھانکا، حبشہ کے نوجوان نیزہ بازی کر رہے، تیر و تلوار کے ساتھ کھیل رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تو نے دیکھنا ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا آ جا۔ فرماتی ہے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پہ اپنی ٹھوڑی رکھ کے چہرے رخسار کے ساتھ رخسار لگا کے دیکھتی رہی۔ اچھا مجھے طلب نہیں تھی اتنی دیکھنے کی، لیکن میں اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے دل میں میرا احساس کتنا ہے قربان جاؤں، صرف یہ دیکھنے کے لیے اتنی دیر کھڑی رہی کہ آپ خود یہ احساس کریں، ماں جی امتیوں کو کہہ رہی ہیں، آپ خود یہ احساس کریں کہ ایک جوان لڑکی کے دل کے اندر کتنا شوق ہوتا ہے یہ کھیل تماشے دیکھنے کا، معاملات دیکھنے کا۔ تو میں اتنی دیر کھڑی رہی حتیٰ کہ میں تھک گئی، میں نے بس کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ بس۔ جی یا رسول اللہ۔ تو پھر پیغمبر پیچھے ہٹے۔ یہ چاہیے عورت کو، قدم قدم پہ آزماتی ہے یہ اس کا مزاج کیسا ہے، میرا خیال کتنا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے۔ عورت کے بارے میں، بیوی کے بارے میں احساس مند ہو جائیں۔ اسی طرح اس کے ساتھ احساس کا ایک تقاضا یہ ہے محبت کا اظہار کریں۔ ہمارے ہاں تو بندہ کسی غیر سے کہہ دے نا مجھے محبت ہے تو گھر میں لوگ ہنستے، اچھا اس کو پیار ہو گیا۔ لیکن اگر خامد کہہ دے نا مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے، لے یہ تو رن مرید ہو گیا ہے، اس کی تو ویسے شرم اتر گئی ہے، اس کو تو حیا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہ بتائیں لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی مجلس میں کیا جواب دیا؟ مجھے عائشہ سے پیار ہے۔ یہ نبی کی سنت ہے کہ اپنی بیوی سے پیار ہے تو اس کا اظہار برملا کیا جائے، بلکہ خود نبی علیہ السلام نے حکم ارشاد فرمایا جب کسی سے محبت ہو تو اس کو ضرور بتلایا کرو، اس کے ساتھ محبت تر و تازہ رہتی ہے۔ اظہار کیا کرے گھر میں جا کر، مجھے تیرے سے محبت ہے، پیار ہے، عقیدت ہے، یہ تیرا ایک لفظ تو اب چاہے تو اس عورت کی جان لے لے، یہ تیرے پہ قربان اور نثار ہونے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ جب پیغمبر علیہ السلام اس میں آر محسوس نہیں کرتے، کس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں؟ کیا صرف اسلام کی مخالفت ہماری حیا کا نام ہے؟ خدا را اپنے گھروں کی اصلاح کریں۔ یہ رشتہ بڑا عمدہ ہے، بڑا قیمتی ہے، اس کے تقاضے بھی اتنے ہی عمدہ اور قیمتی ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے محبت کا اظہار کرتے؟ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، سنن نسائی کی روایت ہے، فرماتی میں ایام مخصوصہ میں ہوتی، اس حالت میں عمومی ایک فطرتی معاملہ ہے کہ مرد عورت کے پاس کم جاتا ہے، معاملات محبت کا انداز کم ہو جاتا ہے، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس بیٹھتے، میرے ساتھ کھانا کھاتے، میں کھانا کھاتے پانی اٹھاتی، پانی اپنے منہ کے ساتھ لگاتی، میں قربان جاؤں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اس پیالے کو پکڑتے، دیکھتے میری عائشہ نے کہاں سے پیا ہے۔ فرمایا میں غور کرتی، جس جگہ میں نے منہ رکھ کے پیا اللہ کے پیغمبر اسی جگہ اپنا منہ رکھ کے پانی پیتے ہیں۔ میں ہڈی چوستی، ہڈی چوس کے وہاں رکھ دیتی، اللہ کے پیغمبر اس ہڈی کو اٹھاتے اور پیغمبر اسی جگہ جس جگہ میں رکھ کے اس کو چوس رہی تھی، میرے نبی اپنی ہڈی کو وہاں سے ہی چوسنا شروع کر دیتے۔
آج کر کے دیکھے کوئی یہ کر سکتا ہے؟ جھوٹی محبتیں، جھوٹے اظہار ہمارے ہاں، اور ان کو شیطان نے رن مریدی کا نام دے کر ایسی نفرتیں اس رشتے میں پیدا کر دی ہیں کہ نہ مرد کو سکون ہے نہ عورت کو سکون حاصل ہو رہا ہے۔ جس رشتے کو اللہ نے باعث سکون لتسکنوا الیہا، یہ رشتہ تھا ہی سکون کا نام، اس لیے احساس کریں، محبت کا اظہار کریں۔ اسی طرح خاوند کا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا سا قوی بنایا ہے، اس کا عورت پہ روب ہوتا ہے، دبدبا ہوتا ہے، لیکن جس قدر یہ روب اور دبدبے کا مالک ہے اس قدر اس کو خوش مزاج ہونا چاہیے، خوش مزاج ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کتنے خوش مزاج تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے، تو ماں جی فرمانے لگی اللہ کے رسول اکیلے دونوں ہم چل رہے ہیں، ایسا نہ کریں، دوڑ کا مقابلہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا چل عائشہ دوڑ لیتے ہیں۔ تو ماں جی عائشہ آپ کو پتہ ہے 9-10 سال عمر تھی، تو دبلی پتلی تھی، تو دوڑ لگائی۔ نبی علیہ السلام کی عمر 60 سال کے قریب ہے تقریباً، تو دوڑ لگائی، آگے نکل گئی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو ذہن میں رکھا۔ چند دن گزرے، یعنی کوئی 2-4 ماہ گزرے، ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم تھوڑا سا بھاری ہو گیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے چلتے چلتے فرمایا عائشہ آج بھی کوئی نہیں ہے، آج پھر نہ دوڑ لگائیں۔ فرمایا یا رسول اللہ لگائیں۔ دوڑ لگائے، ماں جی ذرا جسم کی وزنی تھی، دوڑا نہیں گیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آگے گزر گئے۔ یہ کون ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا کے سردار نبی ہیں۔ اور فرمایا عائشہ یہ اس دوڑ کا بدلہ ہو گیا جو تم مجھ سے جیتی تھی، جس میں تو آگے نکل گئی، آج اللہ کے نبی نے تجھ سے اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ خوش مزاج نبی علیہ الصلاۃ والسلام گھر میں آئے، میں قربان جاؤں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آپ کی عادت مبارک تھی، آپ دوپہر میں یا رات میں قمیض اتار کے سویا کرتے تھے عموماً نبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تھوڑی سی شرارت سوجی، آٹا گوندا ہوا تھا وہ لیا، نبی علیہ السلام کی قبر میں جو ہے نا ملنے لگ گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ کیا کر رہی ہو؟ فرمایا آقا میں نے سنا ہے آٹا ملنے سے رنگ سفید ہوتا ہے۔ کون ہے جو جرأت دیتا ہے؟ آج تو اگر ہمارے گھر داخل ہوتے بچے، بیوی کا جو ہے سانس نہیں بند ہوا تو میں مرد ہی نہیں ہوں، یہ میں اپنی مردانگی سمجھتا ہوں۔ نہیں، حدیث کے مطابق آقا نے فرمایا تھا ما اکرم النساء الا کریم، کائنات کے لوگوں اس دنیا میں کوئی عزت عورت کو نہیں دے سکتا سوائے ایک معزز انسان کے، ولا اہانہن الا لعیم، بلا وجہ روب دبدبا پا کے اپنی جو بیوی کو اپنے جو ہے نا روب کے اندر رکھنے کی جرت رکھنے والا انسان اللہ کے ہاں الا لعیم، یہ کمینہ انسان ہے، یہ مرد نہیں ہے، یہ کمینہ ہے، جس نے اپنے بیوی کے معاملات اور بچوں کے معاملات ان کو سونکھا سانس لینا جو ہے اس نے حرام کر دیا ہے۔ خوش مزاجی کا ماحول پیدا کریں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھے خاوند کے لیے جو ہمیں اسوہ دیا ہے، اپنی بیویوں کے معاون بنے، بیویوں کے معاون، ان کے ساتھ گھر کے کام کاج میں شریک ہو جایا کریں۔ یہ نہیں میں جا کے بیٹھ گیا ہوں، جوتا لے کے آ، میرے بوٹ اتار، میری جرابیں اتار، اب دوسرا چپل جو ہے وہ لا کے رکھ، صبح جانے لگا ہوں، سارے سسٹم ماحول سارا تو کر۔ اگر وہ بچے کو سنبھال رہی ہے، کپڑے ایک وقت میں استری کرنے پڑ گئے، کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ رہا۔ اگر کھانا پکانا پڑ گیا ہے، کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ گیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے، ماں جی عائشہ سے صحابی رسول نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے ہیں؟ ماں جی فرمانے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں انتہائی
خوش مزاج تھے، آپ اپنا کپڑا خود سی لیا کرتے تھے، اپنا جوتا خود اللہ کے پیغمبر گھان لیا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام ضرورت کے وقت خود اپنی بکری کا دودھ دھو لیا کرتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام گھر کے کام کاج میں اپنی بیویوں کے معاون مددگار بنتے ہیں۔ کیوں؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے لیے قوام ہے، سہارا ہے، ان عورتوں کا سہارا بنے، انشاءاللہ یہ مزاج، یہ گھروں میں جو سکون بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اب یہ چیزیں ایک طرف تو بہت اچھی ہیں، مطلب جن کی بیٹیاں ہیں ان کے لیے تو بڑی اچھی ہیں، جی داماد بہت اچھا ہے، جو ہے نا ہماری بیٹی کی مان کے چلتا ہے، لیکن ہمارا بیٹا بہت برا ہے، یہ بہو جو ہے نا اس نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے، گھر کا سکون ہی برباد کر دیا ہے۔ یہ دو رخی چھوڑ دیں، جو شریعت نے حق رکھے ہیں دونوں طرفہ، بیٹی ہے تب حق لینے دو، بیٹا ہے تو اس کو یہ حق ادا کرنے دو، رکاوٹ نہ بنو اس رشتے کو، اس تعلق کو بدنام کرنے کی جو سازش ہے اس میں شریک نہ ہو۔ اسی طرح اس رشتے میں بڑا کام معافی ہے، عورت ہے چرب زبان ہے، بے لگام ہے، عورت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا یکسرن اللعنہ، لعن تان کرنا اس کے اندر اتم درجے کا موجود ہے، لیکن مرد بن کے رہے، ساتھ میں عورت بن کے کھڑا نہ ہو جائے، تو ایک تانا دے گی تو میں تجھے 10 سناؤں گا، میں مرد ہوں، یہ مرد نہیں ہے۔ مرد کا کام کیا ہے؟ تحمل کرے، برداشت کرے، اس کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماں جی عائشہ کے گھر تھے، تو ماں جی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑا سا سالن بنا کے نبی علیہ السلام کو سرید نما کھانا جو ہے وہ پیش کیا۔ ماں جی کو جب پتہ چلا اچھا میرے گھر میں کھانا دوسری بیوی نے بھیجا ہے تو غصہ آ گیا، غصے کے ساتھ وہ جو خادم لے کے آیا تھا نا اس کو ایسے ہاتھ مارا، وہ پیالہ جو اس کے ہاتھ سے گرا زمین کے اوپر ٹوٹ گیا۔ میں قربان جاؤں، آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ، آپ اٹھے، اپنے بستر سے نیچے ہوئے اور وہاں سے اس پیالے کی ٹکڑیاں اٹھا کے اکٹھا کر رہے، کھانے کو ایک طرف کر رہے، اور آپ فرما رہے غارت امکم، غارت امکم، غارت امکم۔ پریشان نہیں ہونا خادم، تیری ماں کو غیرت آ گئی ہے، تیری ماں غیرت کھا گئی ہے، تو نہ پریشان ہونا۔ اور بعد میں جب جھڑکا نہیں، آپ نے فرمایا عائشہ حق یہ بنتا ہے کہ جس کا صحیح پیالہ تیرے گھر میں آیا تھا صحیح اس کو واپس لوٹایا جائے، اب ٹوٹا تو رکھ، صحیح جو ہے اس کو واپس کر دے۔ ماں جی عائشہ نے اپنا صحیح پیالہ اٹھا کے واپس ان کو دیا۔ کس طرح؟ اگر پیغمبر وہاں جھڑکتے، ضد بنتی، انانیت آتی، معاشرہ کے اندر یہ رشتہ جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا۔ آقا نے معافی کے ذریعے سمجھایا کہ اگر کوئی چیز ٹوٹ بھی جائے اس کی اصلاح کا طریقہ معافی ہے، معاف کر کے اس عورت سے آپ جو مرضی چاہے کروا لیں، یہ کرنے کو تیار ہو جائے گی، لیکن ضد اس کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فطرتی طور پر اس کی زبان کے اندر تیزی رکھی ہے، اور جس چیز کی زبان میں تیزی ہو اس کو انسان کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آقا نے بار بار فرمایا تھا میں تمہیں عورتوں کے بارے میں خیر خواہی کی نصیحت کرتا ہوں، خیر خواہی کی نصیحت کرتا ہوں، نرم مزاج ہو جانا۔ اور فرمایا کسی مومن کو یہ جائز نہیں، کسی مومن کو یہ لائق نہیں کہ کسی مومن عورت یعنی اپنی بیوی کے ساتھ نفرت کرے۔ فرمایا اگر اس کی ایک ادا تجھے پریشان کرتی ہے تو اس کے اندر کتنی ادائیں ہیں جو تجھے خوش بھی کر دیتی ہیں، اس ایک ادا کو مد نظر رکھ کے رشتے کو توڑنے کی طرف نہ جا، وہ جو ادائیں خوش کرتی ہیں ان کو مد نظر رکھ کے معافی کی طرف چلا جا، اس کی ایک آدھی ادا سے صرف نظر کر جا۔ یہ معاشرہ اور یہ خاندان، یہ رشتہ انتہائی خوبصورت ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے خامدوں کے ذمے چند ایک حقوق ہیں، اس رشتہ نکاح جو ہے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے ان کو ذکر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق ہی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ظاہری رسم و رواج اور معاملات ان سے نکل کر
شریعت کی جو روح جو ہمارے اندر شریعت پھونک رہی ہے، اللہ ہمیں وہ اپنے اندر داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔